تو سورہ فاتحہ جو ہے، اب مثال کے طور پہ جب وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ، وہ ہم ثنا اور وہ غلامی کا، وہ بندگی کا توق اپنے گلے میں ڈالتا ہے، مان لیتا ہے کہ وہ میرا ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا مقام ہے وہ رب العالمین میں پوچھیتا ہے۔ جو حقائق الحمدللہ سے ہم آشنا ہوئے، اس کے بعد جو اس کا مقام ہے وہ رب العالمین ہے۔ اگر رب العالمین کو تو یہ سورہ فاتحہ میں آپ کو پیش نہ کرے تو آپ ایسے جیسے اندھا ہے، اور اگر اس کو سمجھتا ہے تو انسان ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے انسان کے دو آنکھیں مل جاتی ہیں، ایک آنکھ اس کو الحمدللہ اور دوسرا آنکھ اس کا مل جاتا ہے رب العالمین، دو آنکھیں ہو جاتی ہیں۔ اس کے حقائق کو جب جانتا ہے اور اس سے اس کا واسطہ جو ہر لمحہ پڑتا ہے، تب اس کو سمجھ آتی ہے کہ یار اس میں تم کو پڑھا۔ تو الحمدللہ کا پہلے رب العالمین کا مجھے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ تفسیر عزیزی ہے، اس میں مجھے اس کے فارسی میں جو اس نے الفاظ لکھے ہوئے سورہ فاتحہ کے الحمدللہ رب العالمین کا، پہلے میں اس سے بیان شروع کروں گا، اور ان کے باقی پہلوؤں کے لیے اگر جس طرح آج مجھے وہ کہہ رہا تھا کہ بوجھ بن جاتا ہے، اگر بوجھ نہیں بنتا ہے تو کل رات سے پھر اس پر ہم بات کریں گے۔ آج صرف رب العالمین کو سمجھنے کے جو لفظ ہے اس کے مطلب کیا ہے، اور یہ کس مقام کے لیے کہا گیا، کس چیز کے لیے کہا گیا، اس کو تو حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبانی ہم سن لیتے ہیں۔ وہ پہلے چلا جاتا ہے سورہ فاتحہ کے نزول کے تاریخ کو بیان کرتا ہے۔ شان نزول فاتحہ آنس کہ مولانا یعقوب چرخی از حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کردہ حضرت مولانا یعقوب چرخی نے اپنے تذکرے میں حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ان سورت اور مکہ نازل شدہ کہ یہ سورت جو ہے یہ مکے میں نازل ہے، وہ کیفیت واقع آن کے، اور اس کی کیفیت واقع کا اس طرح تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمودن کہ چون بصحرا میں رفتم آواز می شنیدم کہ یا محمد، جب میں صحرا کی طرف تنہائی میں ہوتا تھا تو مجھے ایک آواز آتی تھی کہ یا محمد، اور اس میں ایک نورانی شخص ہوتا تھا اور وہ ایک تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، برتخت در آسمان و زمین معلق استادہ من ان آواز ترس خوردہ نہیں گرفتا، اور میں اس آواز جو تخت پر بیٹھا ہوا نورانی آدمی ہوتا تھا تو مجھے اس سے ڈر لگ جاتا اور میں راہ فرار اختیار کر لیتا تھا۔ چون این حادثہ مقرر شد، جب یہ مقرر بار بار ہوا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے جو چچا زاد بھائی تھا بن نوفل، تو میں ایک دن میں نے یہ واقعہ ان سے بیان کیا جو کہ عالم تھا، دانا آدمی تھا، اور اس کو تورات اور انجیل اور علماء نصارہ سے بسیار علم گرفتہ۔ یہ جو ہمارے دین ہے، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا لوگوں کا طبیعت یہ تھا کہ پہلے بھی لوگ بہت ساری چیزیں اپنی کتابوں میں اس طرح معلومات حاصل کرتے تھے کہ وہ آنے والے وقت کو پہچان لیتے تھے۔ تو چونکہ یہ ان علماء میں سے تھا کہ جو آنے والے وقتوں کو پہچان لیتا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کچھ دانا لوگ ایسا کہ جب آپ امام مہدی کی بات کرتے ہیں، دجال کی بات کرتے ہیں، وہ بہت برا بناتے ہیں کہ بھائی اس چکروں میں نہ پڑو، جب اس میں آنا ہو تو آ جائے گا، اس میں یہ ہوگا تو آ جائے گا۔ تو میں ہمیشہ ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس میں محتاط رہیں۔ محتاط اس وجہ سے رہے
کہ دیکھو ایک دھوکہ کیا ہوا مذہبوں میں، پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ ایک دھوکہ کیسے ہوا؟ یہ بدھسٹوں کے، ہندوؤں کے 5000 سال پرانے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص، ان کی زبان میں اگر آپ ترجمہ کریں تو اس کا نام آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک محمد نام آدمی عرب کے ریگستان میں ایک غار میں، اللہ تعالیٰ اس غار میں اس ایک مقدس فرشتے کے ذریعے سے اس سے رابطہ کرے، تو تم لوگ سب اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے اس آدمی کی بات کو مان لو اور اس کے پاس پہنچ جاؤ، کیونکہ ہمارے جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں اور جتنے بھی ہمارے آسمانی پیشوا ہیں جن کا تعلق عالم امر سے ہے، ان پیشواؤں کا، انہوں نے آپ کو ہمیشہ ماضی کا بھی قصے سنایا ہے، حال بھی آپ کو بتایا ہے، اور آپ کے آنے والے دن بھی بتایا ہوا ہے۔ وہ مرنے کے بعد بھی اس میں شامل ہے، قیامت حشر و نشر بھی اس میں شامل ہے، جنت و دوزخ بھی، یہ سارے وہ ہیں جو ہمارے عالم امر والے رہبروں نے اور پیشواؤں نے ان کو ہمیں بتایا۔ تو اب وہ کتابیں سب ابھی بھی پڑھتے ہیں۔ آپ کو کوئی آدمی ملا کہ وہ عرب کے ریگستان میں جب غار میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اس سے، تو کیا کسی کو پتہ چلا؟ وہ کوئی آیا اور اس نے کہا کہ ہاں بھائی یہ تو وہی ہے جس کا ہمیں بتایا گیا ہے، اور جس نے اس کتابوں سے پہچان بھی لیا اس نے بولا نہیں مخالفت کرنی ہے، تو انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ ہماری سرداری خراب ہو جائے گی، ہمارے فلاں خراب ہو جائے گا۔ تو انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کو اس طرف دکھاتا ہے کہ جو حق آنے والا ہو تو اس سے پہلے اس کو مذہب بتاتا ہے۔ تمام کتابوں میں احمد آیا ہوا ہے کہ ابھی بھی آپ عیسائیوں سے پوچھ لیں، ابھی بھی آپ عیسائیوں سے پوچھ لیں کہ یار آپ کی کتاب میں یہ نہیں آیا ہوا ہے کہ احمد نام آیا ہے، تو کہے گا ہماری کتاب میں ہے، تو آپ ان سے کہہ دو کہ ابھی 1545-40 سال گزر گئے اس کو آئے ہوئے، وہ کہتا ہے نہیں ہم انتظار میں، وہ آئے گا تو جب آئے گا دیکھیں گے، لیکن اسی کتابوں کو وہ چومتا بھی ہے، چاٹتے بھی ہے اس پر۔ میں ہمیشہ اسلام دین اور ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ تھوڑا سا بات غلط نہ ہو جائے کہ آپ اتنے بے خبر نہ رکھیں اسلام کو، مسلمانوں کو، کہ وہ ایک حقیقت اس کے ساتھ آ کر کے ساتھ گزر بھی جائے، وہ ٹائم وہ ادھر موجود بھی ہو لیکن اس کو علم نہیں ہوگا کہ یہ چیز ہے، تو وہ چکر نہ بن جائے جو کہ ہمارے ساتھ ادھر ہوا ہے، جیسے دوسرے مذہبوں میں ہوا کہ اس نے گزر بھی گئے اور ابھی تک وہ اس انتظار میں ہے کہ وہ آئے گا اور ہم اس پر ایمان جائیں گے، اور اس کی مخالفت بھی کر دیا، اس سے وہ بھی کر دیا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ یہ آدمی جو تھا یہ اس پر تھا جو عالم بود و تورات و انجیل از علماء نصارا علم بسیار فرا گرفتہ، او گفت کہ چون آواز بشنوی مگریز وہ گوش دار تا چلی گویا۔ اس نے ان کو اشارہ دیا، مشورہ دیا، رائے دے دیا کہ آپ ایسا کر لو کہ اس سے معقولی ایک دفعہ اس کی بات سن کہ وہ آپ سے کہتا کیا، ٹھیک؟ بس ہم چنین کر دو، پھر میں نے بھی ایسے کیا، چون باز آواز آمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ آواز مجھے آئی کہ یا محمد، تو میں نے اسے کہا لبیک، حاضر ہوں، بولے۔ گفت انا جبرائیل، میں جبرائیل، وہ انت، اور آپ نبی ہے اس امت کے لیے، حاضر امت۔ بعض گفت بگو، دوبارہ اس نے مجھے کہا کہ دوبارہ پڑھو، کیا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول، یہ پڑھ لو، میں نے وہ پڑھ لو۔ بعض گفت بو الحمدللہ رب العالمین، اور انہوں نے پورا سورت مجھے ولدالین تک پڑھا دیا۔ یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی صاحب ہمارے جس سے چارہ نہیں ہے، عالم امر سے، شریعت سے، اور ہمارا علم سے، عمل سے اور اخلاص سے جو ہمارا چارہ نہیں ہے، نبیوں کے راستے کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے، آسمانی کتابوں کے علاوہ ہمارے چارہ نہیں ہے، نجات نہیں ہے،
وہ تمام کے تمام مغز اور تمام اس کی روح جو ہے وہ اس کے اندر اس سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے پڑھی۔ ادھر سے اقرار کروایا کہ الحمدللہ اب کس کا؟ رب العالمین۔ ستائش و ثنا برائے خدا، ان سے کہا کہ ستائش و ثنا اللہ کے لیے ہے۔ وہ کیوں؟ اس کی وجہ ہونا چاہیے کہ ستائش کا وہ کہ اس لیے کہ وہ پروردگار عالم ہے، پروردگار عالم ہاس، وہ پروردگار ہے۔ اب پروردگار اگر ہم اردو میں اس کا لفظ کہتے ہیں پالنے والا، ٹھیک ہے۔ اب پالنے والے کا تھوڑا سا حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سنتے ہیں، ان سوروں بر زبان بندگان نزول یافتہ یعنی بندر اب آیا۔ ان صورت، یہ صورت جو ہے بر زمان بندگان نزول یافتہ یعنی بندر اب آیا کہ در حالت مناجات و دعا ان طور بگویا۔ یہ جو ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ جب بندہ یہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے ایک بندہ کیفیت التجا میں آ جاتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اے میرے پروردگار، تمام ستائش تیرے ہے اللہ۔ اللہ کون؟ جو کہ میرے جہاں اور عالم کے پالنے والا ہے، اور اس کو اب اس کی تھوڑا سا اس کی تشریح کر فرماتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا آپ کے دعائی کیفیت، یہ تو ہو گیا بندگی والی کیفیت، اور رب العالمین کی کیفیت کیا ہے؟ وہ صفت رب العالمین برائے آن آوردہ، اور اس الحمدللہ کے بعد رب العالمین کو اس لیے رکھا گیا ہے اس جگہ پر کہ تا ستائش و ثنا خاص بیک ذات باری تعالی کر، زیرا کی ان صفت در غیر او تعالی موجود نہیں۔ جس طرح سے حمد اور ثنا کے قابل صرف وہ ذات ہے کہ جو ہم اس کے اس طرح حمد و ثنا کرے جو عبادت میں آتا ہے، بندگی میں آتا ہے، اس طرح حمد و ثنا کے قابل کوئی نہیں ہے دنیا، وہ واحد وہ ذات ہے۔ اسی طرح سے ہمارا اور دنیا کا پرورش اور پالنے والا بھی کوئی نہیں ہے، وہ بھی وہ ہے۔ تو ادھر صفت کی طرف آ گیا اور ادھر ذات کی طرف تھا۔